آج رات میرے لیے اذیتوں میں لپٹی ہوئی رات تھی۔ اس کا ایک ایک لمحہ زہریلی ناگن بنے مجھے ٹسنے میں محو تھا۔ ہر کروٹ پر دل خراش ٹھیسیں ابھرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ سگریٹوں پر سگریٹ سلگائے اپنی سانسوں کو دھوئیں کی نظر کر رہا تھا۔ کمرے میں بکھرے سگریٹوں کے ٹکڑے اس بات کی غمازی کرتے تھے کہ میرا ایک پل بھی سکون کی نظر نہ ہوا تھا۔ بے سکونی اور بےتابی تھی۔ میں نے آج اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھے تھے۔ اس کے چہرے کو افسردگیوں میں ڈوبا ہوا پایا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ کی جگہ طویل خاموشی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے میرے سامنے آئی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے میرے پاس آئی تھی اور چلی گئی تھی۔ اسے کون سا غم اور دکھ تھا؟ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہ پائی تھی۔ غمزدہ چہرے سے واپس لوٹ گئی تھی۔ اس کا اداسیوں سے بھرا دکھوں بھرا بھیگا چہرہ بار بار میری بےتابی میں اضافہ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے مسکراتے ہوئے لبوں پر دکھ کیوں تھا؟ نکھرے اور گلاب کی مانند چہرے پر غم کیوں تھا؟ میں نے کلاک پر نظر ڈالی۔ رات کا 1 بجنے والا تھا۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ اف خدایا، میں کیا کروں؟ لیٹا رہوں یا اس کے پاس جاؤں؟ اسے میری ضرورت ہے۔ وہ مجھے کچھ کہنے آئی تھی لیکن کچھ کہے بغیر ہی چلی گئی تھی۔ اسے کون سا دکھ ہے؟ وہ پریشان کیوں ہے؟ مجھے اسی وقت اس سے ملنا چاہیے۔ اس سے پوچھنا چاہیے کہ وہ اس قدر اداس اور غمگین کیوں ہے۔ ہاں، مجھے جانا چاہیے، اس کے پاس جانا چاہیے۔ دور، بہت دور گاؤں سے باہر مجھے اداسی کا سبب پوچھنا ہوگا۔ ہاں، مجھے پوچھنا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ الماری کھولی، اپنی ٹارچ پکڑی اور آہستہ آہستہ دروازے کی کنڈی کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ گھر والے خواب میں مست تھے اور اس بات سے بے خبر تھے کہ میں گھر میں کیا کر رہا ہوں۔ ان کا بیٹا کس اذیت و کرب میں مبتلا ہے، اس کی آنکھوں سے نیند کیوں غائب ہے، یہ صرف میں جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ بیرونی دروازہ کھولتے ہی میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ روشن کر دی اور اندھیری گلیوں میں روشنی کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ میرا رخ سہرش کے گھر کی جانب تھا جو قبرستان سے دوسری جانب تھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ رات کی سیاہ تاریکی میں قبرستان سے گزرتے ہوئے اس گھر کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ چند لمحے کے لیے تو قبرستان سے ذرا خوف محسوس ہوا، لیکن محبوب کے اداس اور پریشان چہرے نے اس حالت خوف کو ختم کر دیا تھا۔ چلتے چلتے میں اس کے گھر تک جا پہنچا۔ گھر میں جھانکتا کر اسے ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہیں دکھائی نہ تھی۔ یا خدایا، وہ دکھائی کیوں نہیں دے رہی ہے؟ شاید سو رہی ہے۔ ہاں، وہ سو رہی ہوگی، یہ سوچ کر میرے دماغ میں خیال ابھرا۔ تبھی یہ گھر تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اگر وہ سوئی ہوئی نہ ہوتی تو یقیناً اس کے گھر میں روشنی ہوتی۔ گھر میں نہ صحیح، کم از کم گھر کے کسی کونے میں روشنی دیکھنے کو ضرور ملتی، لیکن وہاں مکمل سکوت تھا۔ کئی لمحات تک میں اس کی دیوار کے ساتھ کھڑا اندر جھانکتا رہا۔ پھر واپس مڑنے لگا تو میری نظر اوپر چھت پر جا کر رکی۔ وہ چھت کی منڈیر پر ایک کونے میں اداس اور پریشان بیٹھی دکھائی دی۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا اور اپنی ٹارچ کی روشنی اس پر ٹھہرا دی۔ وہ ذرا بھی خوفزدہ نہ ہوئی، نہ ہی ڈری۔ وہ بہت ہمت والی اور مضبوط دل کی مالک تھی۔ راحت اوپر آ جائیں، اس کی زبانی اپنا نام سن کر میں حیرتوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ سیاہ اندھیرے میں اسے کیسے پتا چل گیا تھا کہ گلی میں کھڑا انسان میں ہی ہوں؟ لیکن اس سوچ کو زیادہ دیر تک اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا، کیونکہ جس طرح میں نے اسے اندھیرے میں پہچان لیا تھا، شاید اس نے بھی مجھے پہچان لیا ہوگا۔ لیکن مجھے اس کے باپ کا خوف تھا۔ اسے دیکھا نہیں تھا، لیکن سنا تھا کہ وہ بہت سخت طبیعت کا مالک ہے۔ کسی غیر کو اپنے گھر کے آس پاس دیکھ کر ہنگامہ کھڑا کر دیتا تھا۔ آ جائیں جناب، جس بات کا آپ کو خوف ہے، ڈر ہے، وہ گھر میں نہیں ہے۔ کیا؟ میں چونک گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے میری سوچ کو پڑھ لیا ہو؟ حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا جس نے مجھے چند لمحوں کے لیے نہ صرف ساکت کر دیا تھا بلکہ ہزاروں وسوسوں میں ڈال دیا تھا۔ اب کی بار اس کی آواز سنائی نہ تھی، بلکہ وہی ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ نیچے اترتی چلی آ رہی تھی۔ گاؤں سے یہاں تک چلے آئے، لیکن اندر آنے سے خوفزدہ ہو؟ اس نے میرے قریب آتے ہی یہ فقرہ کہا تو میں حیرت زدہ پھیکی سی مسکراہٹ مسکرا دیا۔ سہرش، تم جانتی ہو کہ میں کمزور دل کا نہیں، مضبوط اعصاب کا مالک ہوں۔ جانتی ہوں، اس نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ ویسے ہی افسردگیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟
رنگت کیوں زرد ہے؟ تمہارے لبوں پر مسکراہٹ مرجھا سی گئی ہے۔ میں نے وہ الفاظ کہہ دیے جنہوں نے مجھے گھر سے یہاں تک پہنچنے میں بے چین کر رکھا تھا۔ میری بات پر وہ سسک پڑی۔ محیب سناٹے میں اس کی سسکاریوں کی گونج یوں پھیلنے لگی جیسے اس کی سسکاری میں زمانے بھر کا درد غم امڈ آیا ہو۔ کیا بات ہے؟ بولو نا۔ مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ میں جیسے چیخ ہی پڑا تھا۔ راحت، ایک بات تم سے کہنی ہے، اس نے روتے روتے کہا۔ ہاں ہاں کہو، تمہاری بات سننے ہی کے لیے تو تمہارے پاس آیا ہوں۔ اس نے اپنے بہتے آنسو پونچھ ڈالے۔ شاید میرے لفظوں نے اسے بہت بڑا سہارا دیا تھا۔ اس نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی۔ کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ اس کی اس بات پر میں اچھل پڑا۔ ایک گہری نظر اس پر ڈالی، جیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو تم بھی جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ لیکن میں خاموش رہا۔ میں جانتی ہوں تم بہت زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم میری پریشانی سے متعلق جاننے کے لیے یہاں میرے پاس ضرور آؤ گے۔ اسی یقین کے تحت تمہاری منتظر رہی۔ لیکن میری جان، مجھے اپنانے کے لیے تمہیں ایک کڑے امتحان سے گزرنا ہوگا۔ امتحان؟ میں نے اٹکتے ہوئے الفاظ ادا کیے۔ ہاں، امتحان۔ اگر تمہیں مجھ سے سچی محبت ہوگی تو اس امتحان سے ضرور گزر جاؤ گے۔ سہرش، تمہیں پانے کے لیے ایک تو کیا، ہزاروں امتحانوں سے گزرنا پڑا تو میں پیچھے نہ ہٹوں گا۔ گھر کے کمرے دیکھ رہے ہو نا؟ سبھی خالی ہیں۔ یہاں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں ہاں دیکھ رہا ہوں، بلکہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے ابا کہاں ہیں؟ اس نے ایک سرد آہ بھری۔ راحت، یہی امتحان ہے۔ میرے بابا کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ کیا؟ اغوا؟ ہاں، اغوا۔ اغوا کرنے والے کو میں جانتی ہوں، لیکن میں، تم جانتے ہو، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اوہ، اب سمجھا۔ بس اتنی سی بات تھی جس وجہ سے تم نے اپنے لبوں کی مسکراہٹ کھو دی ہے، چہرے کا حسن زرد کر دیا ہے۔ چلو مسکراؤ۔ میں نے اپنے اسی انداز میں کہا جو اسے بہت پیارا تھا، لیکن وہ مسکرائی نہیں۔ راحت، جب تک میرے بابا واپس نہیں آ جاتے میں نہ مسکرا سکتی ہوں اور نہ اپنے اصل حسن میں آ سکتی ہوں۔ بس یوں ہی بکھرتی چلی جا رہی ہوں۔ پلیز سہرش، ایسی اذیت دینے والی باتیں نہ کرو۔ چلو بتاؤ، کون ہے وہ جس نے تمہارے بابا کو اغوا کیا ہے؟ میں صبح جا کر ہی اسے واپس لے آؤں گا۔ مجھ سے تمہاری اداسی پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ اس نے میرے ہاتھ سے ٹارچ پکڑ لی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں باہر کھڑا اس کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ اس نے وہ کاغذ مجھے پکڑا دیا اور کہا، راحت، یہ شخص وہ ہے جس نے میرے بابا کو اغوا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قتل بھی کر دیا ہو، کیونکہ ایسے لوگ بہت زیادہ خود غرض ہوتے ہیں، اپنے مطلب کی خاطر جان بھی لے لیتے ہیں۔ اس نے افسردگی سے کہا۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور پھر کہا، ایک بات کہوں؟ ہاں ہاں بولیں۔ تم یہاں اکیلی ہو، تمہارے بابا گھر نہیں ہے۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ تم یہاں تنہا رہو۔ چلو تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ نہیں راحت، تم میری فکر نہ کرو، یہاں مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تم جانتے ہو شروع سے اکیلی رہ رہی ہوں۔ مجھے گاؤں والوں سے بھی ذرا سا بھی خطرہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے مجھ پر غلط نظر ڈالی تو مقابلہ کرنا مجھے آتا ہے۔ چلو آؤ، تمہیں قبرستان پار کروا دوں۔ اس نے زندہ دلیری سے یہ الفاظ کہے۔ گھر جا کر سوچنا، اگر تم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہارے گھر میں ایک دلہن کے روپ میں موجود ہوں گی۔ اگر ناکام ہوئے تو جانتے ہو بابا کے بغیر میں جی نہیں سکتی۔ اتنا کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل آئی اور میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ان قبرستانوں سے کیا ڈرنا؟ اس نے قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے کہا، یہ لوگ تو اپنے کیے کا پھل پا رہے ہوں گے، یہ بھلا زندہ انسانوں کو خوفزدہ کیسے کریں گے؟ اس نے بہت اچھی بات کہی تھی، میرے دل کو لگی۔ واقعی وہ تو اس کا پھل پا رہے تھے جو انہوں نے دنیا میں رہ کر اکٹھا کیا تھا، چاہے اچھا چاہے برا۔ خوف تو صرف اندھیروں سے آتا ہے، رات کی تاریکیوں سے آتا ہے، یا پھر شاید تنہائیوں سے آتا ہے۔ وہ کہنے لگی، تمہارے دل کی سوچیں بالکل ٹھیک ہیں۔ کیا؟ میں پھر چونکا اور پھر خود ہی بول پڑا، سہرش، پتہ نہیں تمہارے پاس کیسا علم ہے، کئی بار میں نے محسوس کیا ہے کہ تم میرے دل کی باتیں بھی پڑھ جاتی ہو۔ وہ مسکرائی اور صرف اتنا کہا، یہ علم میں تمہیں بھی دے سکتی ہوں، لیکن امتحان کے بعد۔ قبرستان بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ گلی کی نکڑ تک میرے ساتھ آئی، پھر کہنے لگی، اب میں واپس جاتی ہوں۔ نہیں سہرش،
یہاں میرے پاس ہی رک جاؤ، خوفناک تاریکی پھیلی ہوئی ہے، تمہارا اکیلے جانا مجھ سے برداشت نہیں ہو پائے گا۔ اس نے سرد آہ بھری اور کہنے لگی، آپ کو بتایا ہے نا، مجھے تاریکیوں، سناٹوں، ویرانوں سے خوف نہیں آتا، نہ ہی یہ اندھیرے مجھ سے میرا حوصلہ چھین سکتے ہیں۔ اچھا جان، میں اب چلتی ہوں، تمہاری واپسی کی منتظر رہوں گی۔ کامیابی کے ساتھ لوٹے تو مجھے حسین صورت، نکھرے روپ اور میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی دلہن کے روپ میں دیکھو گے۔ میں تمہاری کامیابی کے ساتھ لوٹنے کی منتظر رہوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ واپس چل دی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ چلتے چلتے وہ تاریکیوں میں ڈوبتی چلی گئی اور میں سوچوں میں کھویا ہوا واپس گھر کی جانب چل دیا۔ اس کی باتوں نے مجھ پر عجیب سا تاثر چھوڑ دیا تھا۔ اندر کمرے میں پہنچ کر بھی دھیان اس کی جانب رہا۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، بلکہ تقریباً 3 ماہ قبرستان کی دوسری جانب پرانے اور خستہ حال کھنڈرات آباد ہوئے تھے۔ نہ جانے وہ لوگ کب سے آباد تھے۔ 3 ماہ پہلے ہی کی بات تھی کہ میں شہر سے واپس لوٹ رہا تھا۔ رات گہری تھی، سیدھا راستہ لمبا تھا، سو میں نے شارٹ کٹ مارا اور فصلوں کے بیچ چلتا چلتا گاؤں کے قریب چھپڑ تک جا پہنچا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس رات چاندنی پوری جوانی پر تھی۔ اس کی ٹھنڈی روشنی سے ہر چیز اجلی اجلی دکھائی دے رہی تھی۔ چھپڑ پہنچتے ہی میری ملاقات سہرش سے ہو گئی۔ وہ دنیا والوں سے بالکل بے خبر چھپڑ کے شفاف پانی سے اٹکھیلیاں کر رہی تھی۔ اسے یوں اکیلا اور تنہا دیکھ کر چند لمحات تک تو میں ٹھٹک کر اپنی جگہ رکا رہا۔ بار بار چڑیل کا تصور دل و دماغ میں خوف بھرتا رہا اور دل بھی لرزتا رہا، لیکن پھر ہمت کر کے آگے بڑھا تو اس نے مجھے دیکھ لیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چھپڑ کنارے سے اٹھ کر چل دی۔ اپنا آنچل لہراتے وہ چلتی رہی اور بار بار مڑ کر بھی مجھے دیکھتی رہی۔ میں سکتے کے سے عالم میں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ فصلوں کے بیچ پہنچی تو اس کی ایک چیخ مجھے سنائی دی۔ شاید وہ چلتے چلتے پاؤں پھسلنے سے نیچے گر گئی تھی۔ میں اس کی طرف بھاگا۔ وہ درد کی شدت سے آہیں بھر رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنی طرف بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن مجھ سے زیادہ اس کی توجہ اپنے پاؤں کی جانب تھی، جسے وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی۔ لگتا ہے گرنے سے آپ کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے۔ میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے پاؤں کو چھوتے ہوئے کہا۔ میرے ہاتھ لگانے سے وہ بری طرح تڑپی۔ شاید میں نے سختی سے اسے چھوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو تھے جو اس شدید درد کی وجہ سے آنکھوں میں اتر آئے تھے۔ آئیے میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑاؤں۔ میں نے اسے سہارا دے کر اوپر اٹھانا چاہا، لیکن وہ چیخ اٹھی، حسرت بری نظروں سے میری طرف دیکھتی جا رہی تھی اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا تھا۔ تب وہ خود ہی اٹھی اور لنگڑاتے لنگڑاتے ایک طرف چلنے لگی۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ راستے میں کئی بار گرتے گرتے بچی تھی۔ میری نظریں پوری طرح اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ اسے دیکھنے کے بعد میرے دل میں بالکل خوف نہ رہا تھا، بلکہ زندگی کے یہ چند لمحات میرے لیے خوشکن اور دلکش بن گئے تھے۔ میں گھر پہنچ کر پوری رات سو نہ سکا۔ بار بار اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ میری نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میں اپنے آپ میں ایک نئی مہک سی محسوس کرنے لگا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ میری زندگی کا حاصل ہو، کیونکہ ایسی ہی لڑکی میری آئیڈیل تھی۔ میں رات بھر کبھی اس کے متعلق سوچ کر مسکرا دیتا اور کبھی اداس بھی ہو جاتا تھا۔ ایک بیتابی تھی جو دل کو بار بار جھنجھوڑ رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ راحت تمہاری ادھوری زندگی اس کے دم سے مکمل ہو سکتی ہے۔ اسے اپنے قریب کر لو، اپنی زندگی کو اسے حاصل کر کے مکمل کر لو۔ آج پہلی رات تھی جو میں نے کسی لڑکی سے متعلق اس قدر گہرائی میں سوچا تھا۔ صبح سویرے ہی کمرے سے نکل کر چھپڑ کنارے جا پہنچا، لیکن وہاں کچھ نہ تھا، صرف لہراتا پانی دکھائی دیا۔ نہ جانے کیوں میرے قدم کھنڈرات کی طرف بڑھنے لگے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ رات والا منظر حقیقت تھا یا کوئی خواب تھا۔ اگر وہ میرا وہم تھا تو مجھے اپنے ارادوں کو بدل دینا چاہیے، اور اگر حقیقت ہے تو پھر حقیقت میں اپنی زخمی اور دکھی زندگی کو مہکانا چاہیے۔ انہی تصورات کے بوجھ تلے میں دبا کھنڈرات تک جا پہنچا۔ کھنڈرات کی بیرونی دیواریں خستہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں۔ باہر کھڑے کھڑے ہی اندر کے تمام مناظر دیکھے جا سکتے تھے۔ کھنڈرات پہنچتے ہی میری متلاشی نظریں اسے ڈھونڈنے لگیں۔ ایک کمرے میں وہ مجھے اپنے بال سنوارتی دکھائی دی۔ اس کا چہرہ دوسری جانب تھا، کمرہ میری جانب تھا۔ میں نے اس کے برہنہ بازو اور ہاتھوں کی دلکشی سے اندازہ لگایا کہ وہ پری چہرہ بہت دلکش اور حسین ہے۔ میرا اندازہ غلط نہ تھا، کیونکہ اسے شاید محسوس ہو گیا تھا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنا رخ میری جانب کیا۔ میں اسے دیکھتے ہی اس کی خوبصورتی میں کھو گیا۔ خدا نے واقعی فرصت کے لمحات میں اس کی تخلیق کی تھی۔ زمانے بھر کا حسن اس کے اندر سما گیا تھا۔ اسے میرا آنا شاید اچھا لگا تھا، کیونکہ اس کے لبوں کی مسکراہٹ نے مجھے بتا دیا تھا
کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے، لیکن پھر اس نے جلد ہی اپنے لبوں کی مہکتی ہوئی مسکراہٹ کو سمیٹ لیا اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے بتایا کہ اس کے علاوہ بھی گھر میں کوئی ہے۔ میں بچہ نہ تھا کہ اس کا اشارہ نہ سمجھ پاتا، سو حسین تصورات، نکھری سوچوں کے ساتھ میں واپس پلٹ آیا۔ میں اسے چلتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں اس کے پاؤں میں درد وغیرہ تو نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ اب بالکل ٹھیک تھی اور اپنی رات والی تکلیف کو بھی بھلا چکی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر میں خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ راہ چلتے اس کا حسین چہرہ میری نظروں کے سامنے رہا۔ جب تک گھر پہنچا وہ میرے دل و رگ میں سما چکی تھی۔ میں روزمرہ کے ماحول میں بھول گیا، صرف یاد تھا تو اس کا چہرہ، اس کی مسکراہٹ۔ میری نظریں ہر وقت کھنڈرات کا تعاقب کرتی رہتی۔ میں نے اپنے کسی دوست کو اس کے متعلق کچھ نہ بتایا۔ میں جانتا تھا کہ اگر کسی کو بتا دیا تو وہ مجھ سے بھی زیادہ اس میں دلچسپی لینے لگیں گے، بلکہ میں حسب عادات ان کے دلوں میں خوف ہی بھرتا رہتا تھا۔ جن بھوتوں کے جھوٹے قصے سنا کر انہیں کھنڈرات سے خوفزدہ کرتا رہتا۔ لوگ تو پہلے ہی کھنڈرات سے کتراتے تھے۔ اس کی محبت نے مجھے زمانے والوں سے جدا کر کے رکھ دیا تھا۔ نہ کسی سے باتیں کرنا اچھا لگتا تھا اور نہ ہی کھیل کود میں دلچسپی رہی تھی۔ بس یہی دل چاہتا تھا کہ میں بالکل تنہا رہوں اور اس کے متعلق سوچتا رہوں۔ لیکن اسے کیا خبر کہ میں اس سے شدید محبت کرنے لگا ہوں۔ اس کے بنا جینے کا تصور بھی گھائل کرتا ہے مجھے دل کی پوشیدہ باتوں کو اس پر عیا کر دینا چاہیے۔ میں اپنے انہی خدشات کو اس پر واضح کر دینا چاہتا تھا کہ جو میری زندگی کو نہ صرف تلخ بنا رہے تھے بلکہ اذیت سے میرے اندر زہر کھول رہے تھے۔ اگر اس نے مجھے ٹھکرا دیا تو میرا جینا مشکل ہو جائے گا۔ گردش خون میں چلنے والی سانسیں بوجھ بن جائیں گی، چہرے کی اجلی رنگت مرجھا جائے گی۔ ہر بات دل میں بٹھا کر میں رات کی تاریکی پھیلنے کا انتظار کرنے لگا۔ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن تو ہوتا ہی ہے۔ یہ دستور زمانہ بھی ہے اور قانون قدرت بھی۔ چاہے لمحات ناگن بن کر ڈستے رہیں، چاہے مانند گلاب مہکتے رہیں، سو دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ چمکتا سورج بے جان روشنی کے بعد زمین میں اپنی گردن دھساتا ہوا زمین کو تاریکیوں کے سپرد کر کے روپوش ہو گیا۔ اندھیرا اجالے پر حاوی ہوتا چلا گیا تھا۔ سناٹے خوف لیے وحشت بھرنے لگے۔ میں نے کمرے سے نکل کر دروازے کو کنڈی لگا دی اور بنا آہٹ کے صحن سے گزرتا ہوا باہر گلی میں آ گیا۔ گلی میں مکمل سکوت اور ہولناکی پھیلی ہوئی تھی۔ میرے قدم چھپڑ کے کنارے کی جانب بڑھتے چلے گئے تھے۔ میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ آج میں اسے حال دل سنا کر رہوں گا۔ اسے وہ تمام باتیں کہہ دوں گا جو میرے دل میں کئی دنوں سے ہلچل پیدا کیے ہوئے تھی، جو مجھے دن رات تڑپا رہی تھیں، جو مجھے راتوں کو سونے نہیں دے رہی تھیں۔ مجھے جواب چاہیے تھا، اپنی تڑپ کا، اپنی محبت کا، اپنی چاہت کا، اپنی نیندوں کی بیداری کا، اپنی بے بسی کا۔ ہزاروں باتیں میں دل میں لیے چلتے چلتے چھپڑ کنارے جا پہنچا۔ مجھے چھپڑ کنارے کوئی سایہ لہراتا ہوا دکھائی دیا۔ وہی تھی۔ شاید وہ میری منتظر تھی، کیونکہ چھپڑ کنارے اس کا گھومنا اس بات کی غمازی تھا کہ وہ کسی کی منتظر ہے۔ میری خوشی دوبالا ہوتی گئی، پاؤں میں قدرتی طاقت بھرتی گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرائی تھی۔ اس کی مسکراہٹ سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری اپنی سانسیں مہک رہی ہوں۔ آ گئے میرے شہزادے، میں تمہاری ہی منتظر تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر گرے لمبے بالوں کو ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس کے ان الفاظوں نے میرے جسم میں نئی روح پھونک دی۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں آؤں گا؟ میں نے کچھ نروس اور کچھ چہکتے ہوئے کہا۔ میرے دل نے گواہی دی تھی کہ وہ مجھے چھپڑ کنارے ضرور ملے گا۔ اوہ، تو آپ کا دل گواہیاں دینے لگا ہے؟ میں نے اس مرتبہ پیار بھرے لہجے میں کہا۔ وہ مسکراتی۔ ہاں میری جان، میرے دل نے جس چیز کی طلب کی ہے وہ مجھے ضرور ملی ہے۔ میں اس کی بات پر اچھل پڑا۔ آپ نے میری طلب کی تھی؟ ہاں، شاید طلب۔ اس نے دوپٹے کا پلو انگلیوں میں دباتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کا شرمانا بہت اچھا لگا۔ جی چاہا کہ وہ یوں ہی ہمیشہ اور سدا کے لیے میرے سامنے اسی طرح مسکراتی رہے، شرماتی رہے، اور میں اس کی ان اداؤں سے اپنی سانسوں کو مہکاتا رہوں۔ پھر میں نے اسے وہ تمام باتیں کہہ ڈالیں جنہوں نے کئی دنوں سے مجھے بے چین و بے تاب کر رکھا تھا۔ میری محبت کا جواب تو مجھے پہلے ہی مل گیا تھا، لیکن حال دل اور بےتابی دل سنانا ضروری تھا۔ وہ مسکراتی رہی، میں سناتا رہا، لیکن یکدم میرے دل میں ایک وسوسے اور خوف نے جنم لیا۔ جانے رات کی تنہائی میں حسین لڑکی کا تنہا ہونا مجھے اندیشوں میں گرفتار کر گیا۔ تب میں نے پوچھ ہی لیا، کیا آپ کو تنہائیوں اور اندھیروں سے خوف نہیں آتا؟ میرے لفظوں پر وہ مسکراتی۔ مجھے اندھیرے اچھے لگتے ہیں،
जानते हो, दिन भर बाबा घर में रहते हैं, कहीं बाहर नहीं निकल सकती, और फिर रात को वो चले जाते हैं। वैसे भी बाबा ने मुझे दिन में ना निकलने का हुक्म दे रखा है। उन्होंने कहा है कि तुम उस वक्त घर से बाहर निकला करो जब तमाम बस्ती वाले महवे ख्वाब हों, कोई तुम्हें देखने वाला ना हो। मेरे बाबा मेरे बेपनाह हुस्न से खौफजदा हैं। उन्हें मालूम है कि अगर किसी ने मुझे देख लिया तो फिर वो हमारे घर के चक्कर लगाना शुरू कर देगा, जैसे कि आप लगाते हैं। मैं उसकी बात पर हैरान रह गया और खुश भी हुआ कि उसकी सोचें और मेरी सोचें पूरी तरह अक्कासी करती हैं कि मैं भी यही चाहता था कि उसे मेरे अलावा और कोई दूसरा ना देखे। उसकी भी ख्वाहिश यही थी कि वो किसी और को दिखाई ना दे। वैसे भी मेरी जान, अंधेरों वीरानों से खौफ कैसा? खौफ तो दिलों में होता है, अंधेरे इंसान को कुछ नहीं कहते। मैंने तुम्हें इसीलिए मुंतखब किया है कि तुम भी वीरानों अंधेरों से खौफजदा नहीं होते। मुझे कमज़ोर दिल इंसान अच्छे नहीं लगते। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसे अपनाऊं, उसे मोहब्बत दूं जो अंधेरों में आगे ही आगे बढ़ता जाए। उसने सच कहा था। वाकई मुझे वीराने, सन्नाटे, अंधेरे खौफजदा नहीं कर सकते थे। मैं शुरू से ही खतरों का खिलाड़ी था। हालांकि लोग मुझे जिन भूतों चुड़ैलों के किस्से सुनाकर अंधेरों से खौफजदा करते रहते थे, लेकिन मैंने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं धरा था। लगता है माजी में खो गए हो। उसकी बात ने मुझे चौंका दिया। तुमने कैसे जान लिया कि मैं माजी के तसव्वुरात में खोया हुआ हूं? मेरी बात पर वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, मेरे बाबा न हाथ शनास हैं न चेहरा शनास, बल्कि वो इंसान की सांसों की गूंज सुनकर बता देते हैं कि उसके दिल में क्या है। और बाबा ने अपने इल्म का कुछ हिस्सा मुझे भी दिया है। क्यों? क्या? मैं चौंकते हुए बोला। मुझे यूं लगा जैसे उसने मेरे दिल की बात कहती हो, क्योंकि मुझे भी बचपन से ऐसे ही इल्मों की जुस्तजू रही। इसका मतलब है कि मुझे आपके बाबा की भी गुलामी करनी पड़ेगी ताकि मैं भी ऐसे इल्म हासिल कर सकूं। वो मेरी इस बात पर एकदम उदास हो गई और कहने लगी, मैं अपने बाबा की फितरत से बखूबी वाकिफ हूं। मेरे लिए नर्म दिल और बाकी सब लोगों के लिए सख्त तबीयत रखते हैं। मैं कहने वाली थी कि दिन की रोशनी में आप कभी खंडरात में ना आया करें। मैं वादा करती हूं कि हर रात आपसे यहां मिल लिया करूंगी। आपकी तरह मेरे दिल में भी बेचैनी रहती है। जब तक आपको देख ना लूं चैन नहीं आता। वैसे महकते तो आप मेरी सांसों में हैं, लेकिन आपसे बातें करना भी अच्छा लगता है। लेकिन शहजादे, एक बात तो बताओ, मेरे लिए कुछ कर सकते हो? आपके लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं, जमाने वालों से लड़ सकता हूं। वो मुस्कुरा दी। बस जान यही चाहती हूं कि आप मेरे लिए इतना कुछ कर जाएं कि बाबा आप पर राजी हो जाएं और बिन मांगे ही मेरा हाथ आपके हाथों में दे दें। काश ऐसा हो जाए। मैंने कहा तो वो मुस्कुराती और कहने लगी, आपका एक दोस्त फैयाज है, बस आप उससे ना मिला करें। वो अच्छा इंसान नहीं है। फैयाज का नाम सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग गई, क्योंकि मैं उसकी फितरत से बखूबी वाकिफ था। तभी मैंने कहा, बताइए बताइए, क्या कहा उसने? सहरिश रूहान सी हो गई। बस आप उससे मिलना छोड़ दें प्लीज। सहरिश बताओ तो सही, उसने क्या कहा है आपसे? मुझे सिर्फ बता दो, फिर देखना उसका वो हाल करता हूं कि वो तमाम जिंदगी याद रखेगा। प्लीज बताओ क्या कहा है उसने? मैंने गुस्से से तपते हुए कहा, कल शब मैं यहां तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि वो कहीं से चला आया। मुझे तना देखकर उसकी आंखों में हविस भर आई। छी छी, बुरी शक्ल वाला। मैंने उसके मुंह पर तमाचा दे मारा, लेकिन वो निहायत बेगरज साबित हुआ था। धमकियां देकर किया कि इस थप्पड़ का बदला ऐसा लूंगा कि तुम अपने आप को मुंह दिखाने के काबिल ना रह सकोगी। सहरिश की बातों ने मेरे दिमाग में तैश भर दिया। मैं चीखा, उसकी ये जुर्रत, उसका ऐसा हाल करूंगा कि याद करेगा। नहीं जान नहीं, आप उसे कुछ ना कहना, खामखा दुश्मनी बढ़ जाएगी। बस उससे किनारा कशी इख्तियार कर ले। नहीं सहरिश, मेरी खामोशी से वो फायदा उठा सकता है और तुम्हें कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है। मेरी बात सुनकर वो फिर मुस्कुराई और कहने लगी, शहजादे, अब मैं जान गई हूं कि मेरा इंतखाब गलत ना था। मैंने किसी जुर्रतमंद इंसान से मोहब्बत की है, बहादुर इंसान को चाहा है। मैं तुम्हारे लिए जीना चाहती हूं। और वो बात करते करते सिसक कर रो पड़ी। तुम्हें मैंने कहा है ना कि मैं तुम्हारे प्यार में बहुत आगे निकल जाऊंगा। अच्छा जान, मैं अब चलती हूं। इतनी देर मैं कभी बाहर नहीं रही, बस तुम्हारे प्यार ने मुझे रोके रखा था। सोचती हूं कितनी किस्मत वाली हूं कि तुम मेरी जिंदगी में आए, वरना शायद जिंदगी तन्हाइयों की नजर हो जाती। कभी कभी तन्हाइयां मुझे डसने भी लगती हैं, अपने आप से भी बेजार होने लगती हूं।
आईने के सामने खड़े होकर अपनी हसीन जवानी देखकर सोचा करती थी कि मुझे चाहने वाला क्यों नहीं मिला, कोई ऐसा शख्स जो मेरी इतनी तारीफ करे कि मैं नाज उठा सकूं। इतना कहकर उसने अपना आंचल लहराया और पगडंडियों पर चलने लगी। रात ने कटना था सो कट गई। सुबह सवेरे ही मैं फैयाज के घर जा पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दे डाली। उसने दरवाजा खोला और मेरी आतिशी आंखों की ताप न लाकर झेंप सा गया। राहत, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा आग की तरह सुर्ख क्यों दिखाई दे रहा है? जी चाहा था कि उसका गिरबान पकड़कर घसीटता हुआ अंदर ले जाऊं और बिल्कुल उसी तरह उसका सर फोड़ दूं जिस तरह उसने मेरी सहरिश का सर फोड़ा था, लेकिन बर्दाश्त से काम लिया और ना चाहते हुए मुस्कुरा दिया। एक डरावना ख्वाब देखा है मैंने मुस्कुराते हुए कहा। एक भयानक साये का हाथ अपने गिरेबान तक पहुंचता देखा है। वो मुस्कुरा दिया। उफ खुदाया, तुमने तो अपने चेहरे पर इस कदर वहशत टपका रखी है जैसे वो भयानक साया मेरा ही था। बहरहाल अपना मूड दुरुस्त करो वरना मैं खौफ से बेहोश हो जाऊंगा। उसकी बात पर मैं मुस्कुरा दिया और फिर चंद लम्हा ठहरने के बाद वापस घर चला आया। उससे किसी किस्म की बात ना की, सिर्फ देखने गया था कि वो किस रूप में मिलता है। दिन अपने काम में गुजार दिया। बार बार ध्यान रात वाले वाक़े की जानिब जाकर ठहर जाता था। तब अंदर कमरे में बिस्तर पर जाकर लेट गया। चंद लम्हात गुजरे होंगे कि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी हो। दस्तक देने का अंदाज बहुत ही दिलकश था। राहत, मुझे सहरिश की आवाज़ सुनाई थी। उसकी आवाज़ सुनते ही मैं उछल पड़ा और फौरन दरवाज़ा खोल दिया। वो लबों पर मुस्कुराहट सजाए खड़ी थी। तो तुम यहाँ? हाँ, बाबा चले गए हैं, चलो छप्पड़ किनारे चलते हैं। इतना कहकर वो वापस गली में चल पड़ी। उसका हौसला व हिम्मत देखकर मैं अभी तक तजस्सुस व हैरत में डूबा हुआ था। कैसी लड़की थी वो जिसे अंधेरों से बिल्कुल खौफ व डरना आता था। यूं चल रही है। हालांकि सर्दी भी बहुत ज्यादा थी और बाहर का माहौल भी वहशतज़दा था, लेकिन मैं कैसे रुक सकता था? प्यार करने वाले मौसमों और अंधेरों से कैसे खौफजदा हो सकता था? मैंने सियाह चादर ओढ़ी और उसके पीछे चल पड़ा। वो गांव से काफी आगे निकल चुकी थी। मैं भागना नहीं चाहता था क्योंकि बाज घर ऐसे भी थे जिनके दरवाजे गलियों में खुलते थे। मेरे जुनूनी कदमों की आहटें उन्हें नींद से भी बेदार कर सकती थीं। सो बिना आहट के तेज कदमों के साथ चलता ही रहा। वो गांव के बाहर एक दरख्त के साथ खड़े होकर मेरा इंतजार करने लगी। मेरे करीब पहुंचते ही बोली, राहत, न जाने तुम्हारे प्यार ने मुझ पर कैसा जादू कर दिया है कि तुम्हारे अलावा मेरा कहीं दिल लगता ही नहीं। बस यही दिल चाहता है कि तुम हो और मैं हूं और गहरी तन्हाई हो, मुहीब सन्नाटे हों। मैं दुआ कर रही थी कि बाबा घर से निकलें और मैं तुम्हें आकर मिलूं। आज जी भरकर बातें ना की तो इस दिल के लिए कोई सुकून नहीं। बाबा अभी घर से निकले ही थे कि मैं भी निकल पड़ी। पहले छप्पड़ किनारे तुम्हें ढूंढती रही कि तुम दिखाई दो, लेकिन जब तुम वहां नजर ना आए तो फिर तुम्हारे घर जा पहुंची। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, जैसे किसी किस्म का खौफ भी वो अपने अंदर बर्दाश्त न करना चाहती हो। सहरिश में भी ऐसी ही कैफियत से दो चार था। वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हारी हिम्मत और ताकत और हौसला देखकर कई मर्तबा तो मैं भी खौफजदा हो जाता हूं कि तुम औरत हो या कोई और मखलूक, किसी भी चीज से तुम्हें खौफ नहीं आता। मेरी बात पर उसके मुंह से एक कहकहा फूटा और न जाने कितने लम्हात तक वो हंसती चली गई। मखलूक और मैं, जान तुम्हें पहले दिन से कह दिया था, मुझे अंधेरे, तन्हाइयाँ, वीरानियाँ, सुनसानियाँ अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैंने आग भी एक वीराने में खोली थी। मुझे बाबा ने बताया था कि मेरी पैदाइश पर ही माँ चल बसी थी। मेरी पैदाइश जंगलों में एक बनी झोपड़ी में हुई थी। बाबा ने किसी बात पर बस्ती वालों से नाता रिश्ता तोड़ रखा था। दुनिया वालों से बिल्कुल अलग थलग मेरी माँ को लेकर रहते थे। बचपन ही में मैंने अंधेरे और वीरानियाँ देख ली थीं और इन अंधेरों ने मेरे अंदर खौफ व डर न भरा था, बल्कि हौसला, हिम्मत और ताकत भर दी। मुझे अंधेरों से प्यार होने लगा। आज भी ऐसी ही कैफियत है। हालांकि बाबा चाहते तो गांव में भी रह सकते थे, लेकिन उनको पता नहीं इंसानों से कैसा खौफ है कि मुझे इंसानी नजरों से छुपा कर रखते हैं। सहरिश ने दरख्त से टेक लगाए तमाम कहानी सुना डाली और कहने लगी, अरे तुमने तो मुझे किन बातों में लगा दिया है। आओ छप्पर किनारे चलें, वहां पानी की ठंडी लहरों से खेलते हैं। क्या क्या इतनी सर्दी में ठंडे पानी में? वो मुस्कुराई। सर्दी है तो फिर क्या हुआ, मोहब्बत करने वालों के सामने ये चीजें मामूली और हकीर सी होती हैं। चलो आओ। हम दोनों छप्पड़ किनारे जा पहुंचे। वो पानी में पांव रखकर पानी से खेलने लगी और पानी के कई छींटे उसने मुझ पर भी डाले।
سردی سے میرے دانت پہلے ہی بج رہے تھے۔ اس کے اس فعل سے میرا پورا جسم لرزنے لگا اور کانپنے لگا۔ سحرش، شدت سردی سے لگتا ہے ٹھٹر کر مر جاؤں گا۔ میری بات پر اس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، تم بھی دوسرے لوگوں کی طرح نکلنے لگے ہو، حالانکہ تم نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ میری ہر خوشی تمہاری ہوگی۔ ہاں ہاں ہاں، لیکن میں نے بولنا چاہا۔ وہ مسکرا دی۔ جان، اپنی راہوں کو نہ بدلو، جو راہیں مجھے پسند ہیں ان پر چلو۔ وعدہ کرو کہ ہمیشہ میرا ساتھ دو گے۔ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ لیکن پھر میں نے کچھ کہنا چاہا تو وہ کہنے لگی، جان تم پانی سے خوفزدہ ہو؟ ہاں ایسا ہی ہے، بڑے ڈرپوک ہو۔ چلو لگاؤ چھلانگ پانی میں، دیکھتی ہوں کہ تم میری محبت کا کیسا ثبوت دیتے ہو۔ محبت کا لفظ سنتے ہی میں نے چھپڑ میں چھلانگ لگا دی۔ وہ کنارے بیٹھی ہنستی رہی اور بار بار پانی کے چیٹے مجھ پر ڈالتی رہی۔ جان، یقین کرو تم بالکل ویسے نکلے جیسے میں سوچا کرتی تھی۔ اس کے یہی الفاظ تھے کہ مجھے دیوانہ کر دیا۔ اچھا چلو نکل آؤ، اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا دیا اور میں اس کا ہاتھ تھامے پانی سے باہر نکل آیا۔ جسم میں ایک کپکپی تاری تھی، لیکن وہ تصورات میں بہت دور نکل گئی تھی۔ جان، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی اس قدر مجھے چاہنے والا بھی ملے گا۔ سچ پوچھیں تو تنہائیوں سے بھی اکتا گئی تھی۔ اکیلے میں راستے کٹھن اور دشوار گزار دکھائی دینے لگے تھے، لیکن آج میں اکیلی اور تنہا نہیں ہوں۔ تمہارا پیار، تمہاری چاہت میرے ساتھ ہے۔ آج فضائیں کیسے مہک رہی ہیں، ہر چیز میری خوشیوں کی مسرت میں ڈوبی ہوئی ہے، میری راہوں کو ہموار کر دیا۔ لیکن جان، ایک بات یاد رکھنا، اگر میرے علاوہ کسی اور لڑکی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی تو تم جانتے ہو میں نہ تو موت سے ڈرتی ہوں نہ قتل کرنے سے۔ میرے اعتماد کو ہمیشہ بحال رکھنا۔ اگر ٹھیس پہنچی، اعتماد ٹوٹا، راہیں جدا ہوئیں تو دھرتی کو آگ لگا دوں گی، تمہیں جلا دوں گی، خود بھی جل مروں گی اور اسے بھی جلا دوں گی جو تمہارے نزدیک آنے کی کوشش کرے گی۔ میری محبت تمہارے لیے انمول ہے، اسے وحشتوں میں نہ بدل دینا، ورنہ تمہیں ہر سو بکھری ہوئی انسانی جسموں کی راکھ ہی ملے گی۔ اتنا کہہ کر وہ کھنڈرات کی جانب چل دی اور میں سردی میں ٹھٹرتا ہوا بس اسے دیکھتا ہی رہا۔ جب اندھیروں نے اسے روپوش کر لیا تو میں گھر آ گیا۔ جن راستوں سے چل کر گھر آیا وہ راستے پانی سے بھیگتے چلے گئے تھے۔ آتے ہی میں نے کپڑے تبدیل کیے اور لحاف میں گھس گیا۔ سردی کی شدت نے مجھے بخار کر دیا تھا۔ صبح گھر والے میری حالت پر تڑپ سے گئے تھے کیونکہ میرا جسم سردی سے بالکل ٹھنڈا تھا۔ انہوں نے میرے گرد کوئلے گرم کر کے رکھ دیے اور کئی لحاف میرے اوپر کر دیے تھے۔ میں نے گھر والوں کے لیے بہانہ تلاش کر لیا تھا کہ چھپڑ کنارے چلتے وقت پاؤں پھسل گیا تھا اور میں ٹھنڈے پانی میں گر پڑا تھا۔ پورا دن ایسے ہی گزر گیا۔ گرم کوئلوں نے میرے جسم میں حرارت پیدا کر دی تھی۔ رات گہری ہوئی تو مجھے اپنے کمرے کا دروازہ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ کنڈی میں نے بند نہ کی تھی۔ میں نے اپنا منہ بستر سے باہر نکال لیا۔ میرے سامنے ایک سیاہ نقاب پوش کھڑا تھا۔ سیاہ چادر میں اس نے خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اسے ایک دم اپنے سامنے دیکھ کر میں ذرا خوف سے کانپنے لگا تھا۔ چند لمحات خوفزدہ رہنے کے بعد میں نے پوچھ لیا، کون ہے؟ جواب میں میٹھی سی مسکراہٹ سنائی دی۔ وہ نقاب پوش میرا کوئی دشمن نہ تھا، میری اپنی سحرش تھی۔ کیسی طبیعت ہے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ بہتر ہوں، لیکن تم؟ ہاں، چند گھڑیوں کے لیے آئی تھی۔ بابا گھر میں ہی ہیں، تمہاری خیریت دریافت کرنے آئی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ خامخواہ تمہیں پانی میں کودنے کے لیے کہہ دیا۔ پتہ نہیں کبھی کبھی ایسا کیوں ہو جاتا ہے۔ بس میں چاہتی تھی جسے میں دل کی گہرائیوں سے چاہتی ہوں، وہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ایسی آزمائش میں آئندہ کبھی نہیں ڈالوں گی۔ اچھا، اپنا دھیان رکھنا، میں چلتی ہوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ گھر میں پرسکون رہوں گی۔ جانتے ہو کہ میرا سکون، میرا اطمینان صرف تم ہی ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں تجسس بھری نظروں سے بس اسے دیکھتا ہی رہا۔ کیسی نڈر اور بے خوف لڑکی ہے، ذرا بھی اپنے اوپر گھبراہٹ کو سوار نہیں ہونے دیتی۔ ایک ہوا کے جھونکے کی مانند ہر لمحہ میرے تعاقب میں رہتی ہے۔ بسا اوقات تو گمان ہوتا ہے کہ وہ انسانوں میں سے نہیں ہے۔ عورت خواہ کتنے ہی دل کی مضبوط کیوں نہ ہو، یوں اندھیروں سے آنکھ مچولی کرنا، ویرانوں سناٹوں میں گھومنا، یہ سب عورت کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے اپنے اس خیال کو چھٹکنا پڑا، کیونکہ مجھے ایک ایسی عورت کا واقعہ یاد آ گیا تھا جو حقیقت تھا، اٹل حقیقت، جو بانچ تھی، اور ایک جوگی نے اسے منتروں میں لگا دیا تھا۔ رات کسی اندھیرے میں وہ قبرستان میں جایا کرتی تھی، بے خوف و خطر منتر پڑا کرتی تھی۔
उस वाक़े ने मुझे शक और वसवसे से बाहर खींच लिया और तस्लीम कर लिया कि मेरी सहरिश इंसानी मखलूक से है, वो भी निडर और मजबूत दिल की है। हम दोनों प्यार में बहुत आगे निकल गए, लेकिन किसी को हमारे बारे में मालूम ना हो सका। कई बार तो मैं दिन की रोशनी में दीवानगी के आलम में खंडराट जा पहुंचता था और उससे जी भर कर बातें करके सुकून हासिल कर लेता था। अपने कमरे में लेटे हुए मुझे सहरिश की तमाम दास्तान याद आ गई थी। एक एक लम्हा, एक एक घड़ी याद आ गई थी। मैं जानता था कि जिस तरह मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, वो भी मेरे बगैर नहीं रह सकती। मोहब्बत की ये आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। हमारा मिलाप अक्सर सिया रातों में होता था। जब उस पर बेबसी उतर आई तो वो वीरानों सन्नाटों से गुजरते हुए मेरे कमरे तक आ पहुंची थी, और जब मुझे बेबसी डसने लगती थी तो मैं हर चीज से बेनियाज होकर उसके घर तक जा पहुंचता था और उसे देखकर आंखों की प्यास बुझा लेता था। लेकिन आज उसकी बिखरी हालत, मुरझायापन, लबों पर तारी तवील खामोशी ने मुझे लर्जा कर रख दिया था। तभी खंडरात जा पहुंचा और उसने मुझे कड़े इम्तहान में डाल दिया था। मुझे उसको हासिल करना था, हर हाल में अपनाना था, उस इम्तहान में पूरा उतरना था। मैंने उसका दिया हुआ कागज खोल कर देखा। एक भयानक सी शक्ल वाले इंसान की तस्वीर उस कागज में थी, जिसके तन पर कपड़े भी ना थे और सर के बाल भी ऐसे थे जैसे एक दूसरे से उलझे हुए सांप। नहीं, ये सहरिश के बाप को अगवा नहीं कर सकता। ये तो खुद दुनिया से बेजार इंसान है, फकीरों से बदतर हाल है। ये भला एक वजी और दिलेर इंसान को अगवा कैसे कर सकता था? तस्वीर देखकर मैं सटपटा कर रह गया था। सहरिश ने गलत तस्वीर दे दी है। हालांकि तस्वीर में हैबतनाक चेहरा होना चाहिए था, जिसके कंधे पर लटकी हुई बंदूक होती, आगे पीछे इर्द गिर्द मुहाफिज होते। मुझे सहरिश से जाकर तस्दीक करनी चाहिए। तस्वीर देखकर मैं उलझनों में फंसा दोबारा घर से बाहर निकल गया था। मेरा रुख खंडरात की जानिब था, लेकिन वो मुझे कब्रिस्तान में ही एक दरख्त की ओट में बैठी हुई दिखाई दी। सहरिश, मैंने उसे पुकारा। उदासियों, गमों और दुखों भरा चेहरा उसने ऊपर उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से तर थीं। मैं तड़प सा गया। मैंने आज से कबल कभी भी उसे ऐसी खस्ता और गिरी हुई हालत में ना देखा था। नजरें आसमान की तरफ करके उसने गहरी सांस ली। तुम गए नहीं अभी तक? वो मेरे बाबा को मार देगा। दुख में लिपटी आवाज मुझे सुनाई दी। मैं गमगीन सी सूरत के साथ ही उसके करीब जा बैठा और कागज उसकी जानिब बढ़ा दिया। सहरिश, ये शख्स जो अपनी जिंदगी से बेजार है, तुम्हारे बाबा को कैसे अगवा कर सकता है? लगता है परेशानी में तुमने मुझे गलत तस्वीर दे दी है। मेरी बात पर उसने गहरी नजरों से उस तस्वीर को देखा। यही वो बेगैरत इंसान है जिसने मेरे बाबा पर अपनी गिरफ्त डाली है। देखने में ऐसा है, लेकिन इसके कारनामे बहुत घिनौने और खतरनाक हैं। राहत, अगर मेरे बाबा को कुछ हो गया तो मैं खुद को आग लगा लूंगी, उसने बेबसी के आलम में कहा। लगता है तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करते हो। अगर सच्चा प्यार करते तो कभी मेरे पास ना आते, बल्कि रात की तारीकी में बहुत दूर निकल गए होते। नहीं सहरिश, ऐसी बात नहीं है। अगर प्यार ना होता तो सर्द और तारीक रातों में कभी ना तुमसे मिलने आता। तुम्हारी तड़प मेरी बेबसी बनती जा रही है। सिर्फ एक बार मुस्कुरा दो। मेरी बात पर उसने एक मर्तबा फिर एक सर्द आ भरी। तुम्हें मेरे लबों की मुस्कुराहट देखनी है। शायद तुम्हें मेरे दिल की अजियत, आंखों की बहती नदियां, चेहरे की वीरानी दिखाई नहीं दे रही हैं। मैंने तुमसे वादा किया है कि कामयाब लौटोगे तो मुझे दुल्हन के रूप में मुस्कुराता हुआ देखोगे। जाओ, खुदा के लिए जाओ। वो सियाह पहाड़ों में छुपा बैठा है। वो बहुत जालिम और कमीना इंसान है। मेरे पापा को मार देगा। मैं खामोशी से उठ खड़ा हुआ। मेरा रुख गांव की तरफ ना था। अनजान और वीरान, कठिन और दुश्वार गुजार रास्तों की जानिब हो गया। मुझे घर वालों से क्या काम था? मुझे तो अपनी सहर के आंसू, उसकी बेबसी, उसकी उदासी और उसकी गमगीन सूरत अजीज थी। मुझे उसके लिए कुछ भी कर गुजरना था। मैं रात भर उस समत चलता रहा जिस समत मेरी सहरिश ने मुझे कहा था। मुझे काले पहाड़ों तक पहुंचना था। उसके बाबा को छुड़ा कर लाना था। उसके लबों पर मुस्कुराहट देखनी थी। मैं चलता ही रहा। सूरज निकलने से पहले ही मैं गांव क्रॉस कर चुका था। मेरा रुख उन पहाड़ों की जानिब था जिनमें वो खबीस इंसान छुपा बैठा था। मैंने चलते चलते अहद कर लिया था कि न सिर्फ सहरिश के बाप को जिंदा वहां से लाऊंगा, बल्कि उस खस्ता हाल बाबे को भी खींचता हुआ लाऊंगा, ताकि सहरिश अपने हाथों से उसे अजियत की मौत दे सके। लेकिन एक अनजाना सा खौफ भी था, क्योंकि मैं तन्हा था। ना हथियार और ना ही अपने दिफा के लिए कोई आला था। लेकिन एक जज्बा था, मोहब्बत का जज्बा, सहरिश को अपनाने का जज्बा, उसे दुल्हन के रूप में देखने का जज्बा। और यही ऐसा जज्बा था जो मुझे हवा के झोंकों की मानिंद आगे ही आगे ले जा रहा था।
میں نے کسی کو بھی دل کی بات نہ بتائی کہ میں کس وجہ سے محو سفر ہوں، کیوں خاردار راہوں کا انتخاب کیا ہے، کیوں ایک بہت بڑے گروہ سے ٹکرانا چاہتا ہوں۔ خاموشی سے اپنی منزل کی جانب رواں دوا رہا۔ چند دنوں میں ہی میری حالت بالکل بدل سی گئی۔ شیو پڑ گئی تھی، سر کے بال الجھ گئے تھے، کپڑے میلے ہو گئے۔ مناسب خوراک اور لمبی مسافتوں کی بدولت جسم بھی صحت مند نہ رہا۔ میں تھک ہار کر ایک درخت کے تنے کے ساتھ بیٹھ گیا اور آگے کی طرف گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ منزل کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میرے پاؤں آگے بڑھنے سے انکار کرنے لگے، لیکن پیار کی تڑپ میرے ارادوں کو تقویت بخشتی رہی۔ میری سانسیں تو سیرش کے نام سے مہکتی تھیں، خون کی گردش اسی کے پیار سے رگوں میں دوڑ رہی تھی، ورنہ میں کبھی بھی ان دشوار گزار راستوں اور گھناؤنی منزل کا تعین نہ کر پاتا۔ کتنا حسن دیا تھا خدا نے اسے، جیسے وہ پرستان سے اتری ہوئی پری ہو، جس نے اپنی پسندیدگی کے لیے صرف مجھے منتخب کیا تھا، یا صرف وہ میرے لیے ہی اتری تھی۔ انہی سہانی سوچوں کے ساتھ میں آگے چلتا رہا۔ کئی دنوں کی لمبی مسافت کے بعد مجھے پہاڑوں کا سلسلہ دکھائی دیا۔ آسمان کی وسعتوں کو چھوتے ان پہاڑوں نے مجھے تجسس میں ڈال دیا۔ مجھے یوں دکھائی دینے لگا جیسے کسی انجانے اندیکھے سائے میرے تعاقب میں ہوں۔ یہ میرا وہم نہ تھا، حقیقت تھی، ایک ٹھوس حقیقت۔ مجھے واقعی دور سے دکھائی دینے والے پہاڑوں میں چلتی پھرتی عجیب الخلقت مخلوق دکھائی دینے لگی، اور پھر ایک دم خوف اور ڈر سے میں اچھلا۔ دل کی دھڑکنیں جیسے بند ہونے لگی تھیں۔ میرے قریب ہی دھوئیں کا گہرا الاؤ اٹھنے لگا تھا، ایسے جیسے دھرتی کانپنے لگی ہو، تیز طوفان پھرنے لگے ہوں۔ وہ صرف دھواں نہ تھا، بلکہ عجیب و غریب دل و دماغ کو زہر آلود کر دینے والی بدبو اس میں شامل تھی۔ دھواں میرے گرد گھومنے لگا۔ دھوئیں کو دیکھتے ہی میری آنکھیں دھندلانے لگیں، میرا دماغ چکرانے لگا، میری سانسیں الجھنے لگیں۔ آہستہ آہستہ میرا دم گھٹنے لگا، میری سانسیں میرا ساتھ چھوڑنے لگی۔ میں اپنی بند ہوتی ہوئی آنکھوں سے دھوئیں کے پار دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دھواں میرے گرد ایک خول بنا چکا تھا، اور پھر مجھے یوں دکھائی دیا جیسے میں کسی گہرائیوں میں گرتا جا رہا ہوں۔ جو عکس میرے پاس کاغذ پر موجود تھا، وہی چہرہ میری نظروں کے سامنے تھا، وہی بوڑھا، وہی شکل، وہی حلیہ۔ ایک مرتبہ تو مجھے اس سے گھن سی آنے لگی تھی، لیکن اسے برداشت کرنا پڑا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بوڑھا ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ میں حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بوڑھا ضرور تھا، لیکن اس کے قہقہے بوڑھے والے نہ تھے۔ ہنستے ہنستے اس نے ایک پتھر پر پاؤں مارا تو پتھر ذروں میں پٹ گیا، ایسے جیسے کوئی کمزور شیشہ ٹوٹتا ہو۔ اس میں دھواں سا بھرنے لگا تھا، لیکن وحشتوں بھرا ہیولا بنا ایک خوفناک جن میری نظروں کے سامنے ظاہر ہوا۔ میں مجسمہ پتھر بنا اسے دیکھتا رہا۔ حکم میرے آقا، وہ اس بوڑھے کے آگے جھکتے ہوئے بولا۔ یہ نوجوان ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے ہم سے مقابلہ کرنے آیا ہے۔ بوڑھے نے حقارت کی نگاہ مجھ پر ڈالتے ہوئے کہا، دیکھو تو صحیح کتنا بہادر سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ اس بوڑھے کی بات نے مجھے بوکھلا سا دیا تھا۔ اسے کیسے پتا چل گیا کہ میں ہزاروں میل کی دوری سے اسے تلاش کرتا ہوا یہاں تک آیا ہوں؟ کیا یہ بوڑھا جادوگر تو نہیں؟ میری سوچ پر وہ ہنسا اور کہنے لگا، بچے، میں جادوگر ہی ہوں، بہت بڑا جادوگر۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو نا کہ تمہیں کسے بچانے اور چھڑانے آئے ہو، تو ابھی تمہیں سب کچھ دکھاتا ہوں۔ ساتھی جادوگر جن سے بولا، جس کے لیے یہ آیا ہے اسے لاؤ یہاں، تاکہ اسے اصل حقیقت بتا دوں۔ جو حکم میرے آقا۔ اور پھر دھواں کا ہیولا تبدیل ہو کر غائب ہو گیا۔ میں اس کے دوبارہ آنے کا منتظر تھا، اور یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے یہاں آ کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ لیکن نہیں، میں نے غلطی نہیں کی ہے۔ مجھے شہر کو اپنانا ہے اور اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ میں اپنی سوچوں کو تقویت دینے لگا۔ ایک دم وہی ہیولا دوبارہ حاضر ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں اس جیسا ایک اور ہیولا تھا جو خونی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس بوڑھے نے ایک گہری نظر اس پر ڈالتے ہوئے مجھ سے کہا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ نہیں، تم نہیں جانتے، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ یہ ایک باغی جن ہے، سحرش کا باپ۔ کیا؟ میں بوڑھے کی بات پر چونکا۔ ہاں، یہی حقیقت ہے۔ جس سے تم محبت کرتے ہو وہ انسان نہیں، اس کی بیٹی ہے، ایک جن زادی ہے۔ بوڑھے کی باتوں نے مجھے نہ صرف حیران و پریشان کر دیا، بلکہ میں سوچوں میں بھی الجھتا کیا۔ کیا جس سے میں پیار کرتا ہوں وہ انسان نہیں ہے، جن زادی ہے؟ میرے دل کے ایک کونے سے آواز آئی، راحت،
وہ چاہے انسان ہے یا جن ذاتی، تمہیں محبت ہے۔ اس کی محبت بھی صرف تمہارے لیے ہے۔ وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اسے تمہاری محبت پر اعتماد ہے، اور جس کے لیے تم ہزاروں میل پیدل چل کر ان پہاڑوں پر آئے ہو، کیا ناکام واپس جاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ تم نے اس کو اپنانا ہے، ہاں اپنانا ہے۔ تب میں بوڑھے کے قدموں میں بیٹھ گیا، اس کے سامنے ہاتھ باندھ دیے اور کہا، اسے معاف کر دو۔ اگر آپ نے طیش میں آ کر اسے جلا دیا تو یہ مر جائے گا۔ اگر یہ مر گیا تو اس کی بیٹی مر جائے گی۔ اگر اس کی بیٹی مر جائے گی تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا، کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے۔ اسے اپنانا ہی میری زندگی کی خواہش ہے، اور وہی میرا سب کچھ ہے۔ میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، اس کی سزا مجھے دے لو، لیکن اسے کچھ نہ کہنا۔ میری محبت مجھ سے بچھڑ جائے گی۔ وہ جنات جو اس کی قید میں تھے سب آزاد ہو گئے تھے۔ میں نے اس طوفان میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا دیکھا، اور جب ہوش آیا تو میری سحر میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے لبوں پر خاموشی نہ تھی، مسکراہٹ تھی۔ چہرے پر اداسی نہ تھی، بلکہ کہکشاؤں کا رقص تھا۔ جو جن زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا وہ بھی پاس کھڑا تھا۔ میرے راجا، سحر بولی، دیکھو میں دلہن بنے آپ کے منتظر ہوں۔ مجھے اپنا بنانے میں آپ کو کسی بھی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے میرے چہرے پر خوشیاں بکھیر دیں، لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ میں نے سحر کا ہاتھ تھام لیا۔ ایک دم وہ جن کہنے لگا، نہیں، ایسے نہیں، پہلے تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ کیسی شرط؟ میں چونکتے ہوئے بولا، تمہیں ہمارے ساتھ ہماری دنیا میں جانا ہوگا۔ سحر کہنے لگی، میرے لیے تم جنگلوں پہاڑوں تک جا سکتے ہو۔ اس کی آنکھوں میں ساون بھادو برسنے لگا۔ وہ رونے لگی۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں نے اسے تھام لیا اور کہا، نہیں، اب رونا نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی تمہارے نام کر دی ہے۔ جہاں تم ہوگی میں وہاں رہوں گا۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ ویسا ہی طوفان دوبارہ ابھرا، اور پھر کچھ نہ پتہ چلا کہ میں کہاں ہوں۔ جب ہوش آیا تو عجیب سے ویرانے عجیب دنیا میں تھا۔ ایک بہت بڑی سی کالی بستی تھی۔ ان میں صرف ایک میری سہرشی تھی، جو چاند کا ٹکڑا تھی، جو مہکتی خوشبو تھی۔ صرف اپنی سہرش کی خاطر مجھے اس جناتی دنیا میں رہنا تھا۔ دوسری شام ہی میری اور سہرش کی شادی کا اعلان کر دیا گیا۔ میں بہت خوش تھا کہ جسے میں عرصہ دراز سے چاہتا آیا ہوں وہ ہمیشہ کے لیے میری ہونے والی ہے۔ میری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ خوشی وہ مسرت سے میرا پور پور ناچ رہا تھا۔ پھر وہ لمحہ بھی آ گیا جب چاند کا وہ ٹکڑا میرے آنگن میں آ گرا۔ میرے دل و روح کو چمکا گیا تھا۔ عجیب سی طرز سے ہمارا نکاح ہوا۔ پھر کئی دن تک میں اس جناتی بستی میں رہا۔ اتنے دن گزرنے کے بعد مجھے اپنوں کی یاد ستانے لگی تھی۔ گھر بار بہن بھائی یاد آ رہے تھے۔ تب ایک روز میں نے شہر سے واپسی کو کہا تو وہ کہنے لگی، تم میرے لیے سب کچھ کر سکتے ہو، تو کیا میں تمہارے لیے اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتی؟ کیا میں اپنی بستی کو نہیں چھوڑ سکتی؟ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ہم دونوں مسکرا دیے۔ پھر کچھ ہی لمحات میں ہم اپنے گاؤں اپنوں میں آ گئے تھے۔